پنگے کار جس سے زنجیر میں خانہ جناب نہ حلال رہیے نہ حرام رہیے، نہ حلال رہیے نہ حرام رہیے، مار پھوک نہ تار کے پی لئیے، جیڑی پی لئیے وہ حلال ہو گئی، پیچھے بچ رہیے وہ حرام رہیے۔ رات نہ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب دی 70ویں سالگرہ سی، وہ تے کینیڈا تو بہ کے کلے پروگرام دیکھتے سن پہ، لیکن اسی اپنے گھر بچیاں نال بہ کے تو پروگرام دیکھ رہے سان۔ صورتحال اس ویلے کشیدگی اختیار کر گئی جس ویلے میرے بچے نے سوال کیتا کہ ڈیڈی توں تے آکھنا ہے کہ پاکستان دے وچ غربت ہے، پاکستان دے لوگ بڑی مشکل دے نال اپنی زندگی گزار رہے نے، لیکن ایتھے تے دوتاں دیاں دتھیاں اتے سٹیاں جا رہی نے، اور کی اس کیا سی کہ ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میں خانہ، ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیر میں خانہ۔ آدھا میں تو اتنے ٹریپل سائنس رکھوائیا، میں پاکستان جانا ہے، اتنے جا کے بڑھنا قوال، بھائی بیٹھیاں پیسے رج پہ لب دین، تے یا پھر او بننا ہے کہ جدے ہاتھ تے بندے نالے او دا ہاتھ چوم دین، نالے او دے ہاتھے وچ نوٹاں دیاں دتھیاں دمان دین، تے ایڈا کام کوئی نہیں، بھائی داڑھی رکھنی پینی ہے تے جا کے پاکستان داڑھی رکھ لینے ہاں تے نوٹاں دیاں باراں تے پیسیاں دیاں کھیڈاں۔ میں کیا بچہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہوندا۔ اے اج جس ہستی دی سالگرہ وے، اج تو 35 سال 40 سال پہلا انہیں ایک خواب ویکھیا سی، اور اس خواب دے وچ انہاں دے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت انہاں نے ہوئی، اور پھر انہاں ترلا کر کے منت کر کے رسول اللہ دے پیر پکڑ کے تے 7 دن اپنے گھر انہاں نے ٹھہرایا۔ نہ صرف ٹھہرایا، وہ جس طرح خواب بیان کر دیں انہاں دے خواب دے مطابق، بلکہ مدینہ آمن دی اور مدینہ جاون دی ٹکٹ بھی کروا کے دیتی۔ ماں کیا کتھے میر علی کتھے تیری سنا، گستاخیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے توں ایک عام گناہگار انسان دا بچہ، اور کتھے شیخ الاسلام دیاں خواباں دیاں تعبیراں۔ آدھا خواب کی ہوندے؟ میں کیا بچہ خواب ہوندے نے ان جڑے تسی انگلش وچ جڑے تسی انہاں نے ڈریم آکھ دیو۔ آدھا ڈریم تے نارملی سکیری ہوندے۔ اگلے دن تو میں سنایا سی، میں خواب آیا تو میں ڈر گیا سا خواب تے وچ۔ میں کیا غریب دا خواب، کسان دا خواب، مزدور دا خواب، بہاری دا خواب، اور ایک عام انسان دا خواب، یہ سکیری ہو سکتا ہے؟ علماء اور عالم شیخ الاسلام دے خواب سکیری کس طرح ہو سکنے؟ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کتھے شیخ الاسلام دا بچہ، اور کتھے توں چپ کر کے قوالی دی سنن دے محفل خراب نہ کر۔ خیرو نچ ملنگا نچ اڑا بھی انہیں کام شروع ہو گیا تے سارا تے پتہ ہی نہ سی، تو تے اسائیں جندرے دیاں قوالیاں بھی جا کے سن دے رہے ہیں، اتھے بھی پیسے سٹ دے رہے ہیں۔ وہ نچ ملنگا نچ جس لے آیا تے تقریباً سارے ہی نچنا شروع کر لیا۔ ہن او اتفاق نال نہیں سی پتا وے نچ ملنگا نچ کی شے۔ ڈیڈی یہ ڈرنک ہے۔ میں کیا بچہ ڈرنک نہیں، یہ محفل سما ہے، اور محفل سما دے وچ نچنا اور ڈرنک ہو کے نچنا، یہ زمین تے آسمان دا فرق ہے۔ محفل سما دا چومنا کتھے اور ڈرنک ہو کے نچنا کتھے؟ آدھا ڈیڈ باڈی موومنٹ دونوں دی سیم آ، یہ نہیں ہوں پتہ پہ لگتا ہے ہوں نہ تو اسی انہوں دے جا کے منہ سونگنے بھائی سان پتہ لگے کہ ڈرنک نے، یا خیر وہ میں چڑک چام کے تو مڑے چپ کرایا۔ میں کہا تو انسان دا پتر بن، تو ہو سکیا سی ہوئی نا پنگے کار، تو چپ کر کے اپنا بہو۔ وہ ہے
ادھی کراتی نال اتنے ہواواں تے گولے چلنے شروع ہو گئے۔ اس تو 2-4 لمحے پہلے شیخ الاسلام نے ایک کتاب نے متعارف کروایا، اور کتاب سی سکیچ، ٹرو اور ریئل سکیچ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بند کر کے بچن میں چپ کرا، میں کہ ذرا چپ کر کے پو گئی، شاخ صاحب نے دسن لگے بڑی اچھی اور خوبصورت انداز کے نال اپنے اسے مدبرانہ اور جوشیلے انداز کے نال شیخ الاسلام نے اس کتاب دی وضاحت فرمائی، اور بڑی اچھی کتاب ہے، تسی بھی لے کے پڑھو۔ لیکن بچہ آخر ہے کہ کیا یہ جڑی کتاب آئی ہے یہ چی ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا صفات بیان کیتیاں گئیاں نے؟ اسی تو جیسے اتنے مسجد پڑھتے رہے ہیں، اسے مولویاں نے دسیا سی، ساڑھے امام صاحب دسیا سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ٹرو ریفلیکشن ہے وہ قرآن کریم دے وچ موجود ہے۔ اور کیا قرآن دی تعلیمات جڑیاں نے یہ پاکستان دیا سکولاں دے وچ، پرائمری دے وچ، ہائی سکولاں دے وچ، یا آ جڑے بندے اتنے تمالا مار دینے پہ انہاں توڑی پہنچیاں صحیح معنی دے وچ؟ یقین کرو میں وہ سوال دا جواب نہیں دے سکیا۔ میں کیا تو نرا بندے دا پتر بن کے تے جڑی گل پہ شیخ الاسلام دس دن پہ تو نری سننی، اور سن کے تب این یہ سوچوں سمجھوں بغیر عمل پیرا ہونا ہے۔ کوئی میرے بھی لطرے دا ڈر سی، ہوئی چپ کر گیا۔ جو ہی شیخ صاحب دا بیان ختم ہویا تو کیمرے دی سکرین تے ایک باپ نے چھوٹی ساری بچی چکی سی، میں اس ویڈیو دے نال بھی اینڈ تے جڑی میں ویڈیو دے وچ لا دیواں گا۔ آندا ڈیڈ ادھی رات دے 2 بج کے نے، اور اے چھوٹی بچی اور اے بیبیاں اتنے کی پیاں کرتی ہیں؟ تو تے سن شاماں تو بعد باہر نہ جان دیندا۔ پاکستان چ کوئی اس طرح دی پابندی نہیں ہے۔ میں کہا یہ بچی اپنے باپ دیاں باواں دے وچ اور شیخ الاسلام دی سرپرستی دے وچ تعلیمات حاصل کر رہی، اور یہ نال جڑیاں ماواں پینا آئیاں وہ تعلیمات حاصل کر رہی ہیں، تعلیمات حاصل کر رہی ہیں۔ بچے دا کیڑا جنا منہ بند کرے، تعلیمات حاصل کر رہی ہیں۔ بہرحال وہ جھڑک چم کے میں چپ کروایا، لترے دا ڈر سا چپ کر گیا۔ شہزادگان بیٹھے انہیں وچ جناب کیک آ گیا، چنگا بڑا سارا کیک سی۔ آدھا تے کب کاٹا جائے گا اور یہ لوگ کھائیں گے؟ کیک کٹیا گیا، 2 بندیاں دے عمرے دے ٹکٹ بھی نکلے۔ خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نے عمرے دی جنی بہترین سعادت نصیب ہوئی، انہاں 2 بندیاں دے عمرے نے ٹکٹ نکلے نے اس محفل دے وچ۔ وہ کیک جو ہی کٹیا گیا تے بندیاں نے چک کے تریا تے وہ شہزادگان تے اگے محفل جا چکے سن۔ آیا ڈیڈ ساڈے گھر تے جدوں کوئی اس طرح دی سالگرہ ہوندی تے جڑے پیرانے جڑے مہمان آندے نے انہاں نوں تے کیک کھوانے آ، یہ بیچارے اتنے نچ نچ کے ساوے تمال پا کڑتے والے تمالا پا کے اتنے تو ساڈا کار چایا بولن بھی نہ پیا دیندا، وہ تو کیک بھی لے کے ٹر گئے۔ میں کہا کیک جڑا ان کھان واسطے مقام اچا کرنا پیندا، علم دیاں پوڑیاں چڑھنیاں پینیاں، اس مرتبے تے اس مقام تے پہنچنا پینا تاں اس کیک دا سلائس لبنا۔ اور ساڈے خواب ساڈا علم نہیں تھوڑا، سن خواب بھی آن تے ککڑیاں دے تے پیڑ بکریاں تے خواب آنے، نہ ساڈے خواب آلا نہ ساڈے خیال بالا، اور نہ ساڈے واسطے ہو وہ کیک۔
اس آخیا خواب تے آندے جے اکھ لگدی ایک مدت تو ستے نہیں ہاں جگراتے دے کٹے پے ہاں ایک مدت تو ستے نہیں ہاں جگراتے دے کٹے پے ہاں خواب تے آندے جے اکھ لگدی تاں خواب بھی آندے پاکستان دے لوکاں خواب ویکھن واسطے سکون دی نیندر سونا پیندا ہے اور جے سکھ دی نیندر نہ آوے تے سکھ دے خواب کون ویکھے سکھ دے خواب ویکھن واسطے تانوں جاگنا پینا جدوں تک تسی ستیاں رہنا تانوں خواب کوئی نہیں آنے نہ تانوں کسے کو خواب ویکھن دینا نہ تواڈیاں مقدراں چ خواب نہ کوئی چنگا خواب تساں ویکھنا نہ کوئی چنگے خواب تانوں آنے اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے پوری قوالی سنیو میں اس ویڈیو دے اینڈ تے قوالی لا دیتی وہ ضرور سننا محفل دا چیدہ حالات بیان کر دیتے اللہ تعالیٰ تو آباد رکھے اور قادری صاحب کینیڈا سے سنتے رہے اور نوٹوں کی برساتیں ہوتی رہیں کاش ہم بھی وہاں ہوتے پریکٹیکلی اور اپنا حصہ ڈال سکتے آئیں مل کے محفل سما آپ کے ساتھ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان شہزادگان کے اوپر بھی قادری صاحب کے جو خواب ہیں ان کے اوپر بھی یہ وہ خواب ہے یہ خواب تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس خواب سے ہی بنیادی طور پہ اس تاریخ کی بنیاد رکھی گئی بڑا مشہور خواب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سے منسوب کیا گیا راز کھلنے کو ہے مدینے والے عیب کھلنے کو ہے مدینے اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اور شیخ الاسلام کو اور دوسرے دینی علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی حقیقی روح سمجھنے کی وہ دیکھیں جی کوئی وہ ان بزرگوں کو کیک نہیں بس ملا اینڈ پہ مجھے تو یہ تھوڑا افسوس ہوا وہ بھی اینڈ پہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ جب کیک لے گئے انتظامیہ چلی گئی شہزادگان چلے گئے ساز و نیاز کی محفلیں چلی گئیں کیک بھی بیچارے ساری رات دمال ڈالتے رہے میں بیٹھا رہا چلو میں تو ادھر ایک سسٹم تھا آئیں ساتھ ساتھ سنتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے یہ 2 گھنٹے کی محفل تھی میں نے اسے شارٹ کیا پریشان نہیں ہونا شہزادگان بیٹھے ہیں جن کے بزرگوں نے محنتیں کی ہیں ان کے سروں کے اوپر سے نوٹ تو آئیں گے نا خصوصی تحفہ ہے یہ ساز بجتے ہیں دل کے ساز بجتے ہیں شاباش یہ امپورٹنٹ پارٹ آ گیا جی کتاب ہے جی کتاب کے بارے میں سنیں Almighty Allah raised the holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as a perfect example for humankind. In recent times صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے حوالے سے 2 کلمات میں ہی کہہ دیتا ہوں آپ باقی کتابوں کا ذکر خود جناب اس کے بارے میں گزارشات فرمائیں گے کلمات کہنے لگے ہیں آپ بھی سنیں میں بھی سنتا ہوں اور اس کو سکرین پہ نمایاں کریں
تاکہ ساری دنیا جی اوپر دکھائیں، یہ نیچے کریں تھوڑی سی، یس یہ ٹھیک ہو گیا، ہوگی نمایاں۔ نظر نہیں آ رہا پورا ریئل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، میسج آپ لوگوں کو بھی سننا ہے، مجھے بھی سننا ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس میں یہ ریلز کے مجھے تھوڑا سا اگر آپ جان کے مان پاؤں تو لفظ سکیچ کے اوپر ہے اعتراض، کہ پتہ نہیں اب یہ ٹھیک اعتراض ہے یا غلط ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں معصوم سا میرا ہے۔ قابل اعتراض خاکے بنائے جاتے رہے ہیں، یہ ان خاکوں کا پوری دنیا انسانیت میں بالعموم، دنیا اسلام کے لیے اور دنیا مغرب کے لیے اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاکہ یہ ہے۔ بس یہاں تھوڑا سا معصومانہ مجھے قادری صاحب اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خاکہ جو ہے اس کا ذرا تھوڑا سا اب زیادہ سمجھتے ہیں ہم گناہگار سے۔ انگلش میں مرتب ہوئی ہے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اور پوری دنیا کی تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات سن لیں کہ کل سے ہی دنیا کے ہر ملک کی تنظیم اپنی لوکل زبان میں اس کی ٹرانسلیشن شروع ہو سکتا ہے منہاج القرآن نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی، میں تو ادھر ایک دن لائبریری میں گیا تھا، وہاں وہ مرزائیوں کا قرآن شریف پڑھا ہوا ہے جو انٹرنیشنل ملکوں کی لائبریریز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جیتا جاگتا نمونہ قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہیں۔ 63 آرٹیکلز ہیں آپ کی حیات طیبہ عمر مبارک کی مناسبت، اللہ اکبر۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کا حقیقی خاک جو بھی محنت کرے جی، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، ہم تو اس کے خادم ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے ہی، آپ کی نوکری کے حوالے سے ہی لکھیں لوگ کس کس مرتبے تک پہنچ گئے ہیں، کیا کیا عہدے مل گئے ہیں ان کو۔ بنا کر وہ رات کو یہ پروگرام دیکھ رہے تو میرا بیٹا بھی دیکھ رہا تھا، تو کہتا ہے بہت ہی زیادہ ڈیڈ ان کے پاس پیسے ہیں۔ سے غرب تک پوری دنیا کے لیے واہ، جو آقا علیہ السلام کا اصل خاکہ دیکھنا چاہتا لیکن وہ تو اپنے جو ان کے غلام تھے ان کو بھی نوازتے ہیں۔ غلط خاکے سے توجہ ہٹا کر میرا تو خیال یہ ہے اس میں آجزانہ سی گزارش ہے کہ اگر قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر زور دیا جاتا کے اخلاق کا، اور پاکستان میں آپ کے بیہیویئر کا، آپ کی رحمت کا، آپ بولنے تو قادری صاحب کسی کو دیتے ہی نہیں نا، اصل خاکہ دیکھیں۔ جو قرآن پاک میں بھی ہے، اور اچھی انہوں نے کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی دیکھیں گے، کتاب بھی پڑھیں گے، لیکن کبھی اس جماعت کی جو ہے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کو گزارش قادری صاحب آپ سے اس ویڈیو کے حوالے سے یہ بھی ہوگی کہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کروا کے تو یہاں جو ہماری انٹرنیشنل لائبریریز ہیں یہاں بھی قرآن پاک کی تعلیمات اور ان کا ترجمہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ قرآن پاک بھی پڑھیں، اور آپ کی کتاب بھی ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ نے محنت کاوش کی ہے، لیکن آپ سے اس ویڈیو کے حوالے سے میں گزارش کروں گا، اسلام کی سیرت کا اصل خاکہ، اصل چہرہ یہ اس پہ لفظ پہ تھوڑا میرا معصومانہ اور عاجزانہ سا ہے۔ اللہ اکبر، شخصیت کی اصل خد و خال انسانیت کو دکھائی جائے۔ انداز گفتگو تو پھر سبحان اللہ، اسی کی دیکھا نا، یہ جو سہنا کر کے گئے گمراہی کی تاریکیوں میں مبتلا نہ ہو۔ ہر شخص اس کتاب کو لے، یہ کتاب پڑھنے سے لوگ گناہوں اور تاریکیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہم بھی پڑھیں گے، لیکن بچوں کو قرآن شریف کی جو تعلیمات ہیں بنیادی طور پہ، آپ جو بھی لوگ میرے سن رہے ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو اپنے گھروں میں پڑھائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اتنی خوبصورت اور عظیم کتاب ہے، اس کو بھی لیں، یہ بک بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھیں، دیکھیں قادری صاحب نے آخر محنت کی ہے اس کے بعد جانے والی کتابوں کی تاریخ یا قیامت میں چھوٹی واہ، مگر مفہوم میں اور بیان میں اور ابلاغ میں بہت عظیم شان ہے۔
اب دیکھنا جی اس کا عملی نمونہ 2 منٹ پہلے میں تو گزارش نہیں کر سکتا، اسا کہ ہم اگر عرض کریں گے خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ بچیاں، یہ ہماری مائیں بہنیں، ایک وہ چھوٹی سی بچی کی تصویر ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، لیکن بولا جو جا رہا ہے کیا وہ دکھایا بھی جا رہا ہے؟ آپ کے ساتھ موجود ہیں جی، لیکن قوالی سن رہے ہیں، آپ بھی سنیں اور دیگر بھی لوگ بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں۔ یہ جناب شہزادگان بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور حیاتی دے۔ یہ ایک تصویر میں نے لی تھی جب وہ جو پہلے قوالی چل رہی تھی جس میں قادری صاحب خود موجود تھے۔ یہ جو نا محفل ہے، دیکھیں نوٹوں کی ایسے بچھی ہوئے۔ رات کو میں بچے کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ڈیڈ یہ کمال ہے۔ ملنگا ناچ ملنگا ہیپی برتھ ڈے ہو گئے جی تھے، ہم بھی ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں علامہ شیخ الاسلام مولانا طاہر القادری صاحب کو۔ یہ وہ کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں، میں ادھر UK سے دیکھ رہے تھے، تو دیکھ دونوں رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری عالمی اسلام دیکھ رہے ہیں۔ علی دے غلام ولی بن جانے، اس قوم کا، اس ملک پاکستان کا۔ یہ شہزادگان ہیں، اس محفل کا میر محفل تھے، اور بھی بڑے بڑے اچھے لوگ اور بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ اس محفل میں شریک ہوئے۔ بڑا مزہ آیا، رات کو بھی دیکھا اس محفل کو، اور شہزادگان صاحب دتھیاں نوٹوں کی قوالوں کے اوپر سے پھینکتے رہے، اور اس محفل میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، خواتین بھی موجود تھیں، اور جو قادری صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، ان کی بڑی محبت رکھتے ہیں۔ قادری صاحب کی محنت بھی بہت ہے، انہوں نے اس وقت سے آغاز کیا اپنی تاریخ کا،
30-40 سال کی محنت شامل ہے، اور 30-40 سال میں زندگی کے اپنی زندگی کے جو اہم سال تھے وہ آپ نے طریق منہاج القرآن کو دیے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ اور سرخ شباب، جس قرارات کو کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کا شباب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تاریخ نے پاکستانی عوام کو اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کو جو دیا، اس کا ثمر وہ بھی حاصل کریں گے، ہم بھی دیکھتے رہیں گے، اور شہزادگان تو حاصل کر ہی رہے ہیں۔ جن کے بزرگوں نے محنتیں کیں، ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ عزت و احترام کے ساتھ اور آنر کے ساتھ اور ایک شہزادوں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دیکھیں معصوم بچیاں، ان کی آنکھوں میں اور ان کے میں جان کے دیکھا جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو، یہ منتظمین ہیں جو ادارہ منہاج القرآن ہے، یہ ساری اس کی بیٹھی ہوئی ہے کیبنٹ، کھڑے ہیں سب لوگ۔ یہ کیک ہے جی، ہم تو نہ کھا سکے، دل بڑا کر رہا تھا یہ کریم کیک کھانے کو، اور نہ ہی وہاں دھمال ڈالنے والوں کو اس کیک سے کوئی پیس ملا۔ کیک اور شہزادگان جو ہیں وہ کیک کے سمیت ایون جو سلام پڑھا گیا، سلام پڑھنے سے پہلے بھی چلے گئے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں سبز کپڑوں والے اور یہ بزرگ تو اکثر نظر آتے ہیں، یہ میرے خیال میں کچھ کیک کی سلائس انہیں ملی ہوگی، لیکن نہ تو مجھے یہاں ملا اور نہ وہاں ان دھمال ڈالنے والوں کو ملا۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں تجھے 2 آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں 2 آنکھیں، کیوں؟ درشن کا تو درشن ہے، درشن کا تو درشن ہے، نظرانے کا نظرانہ، بھیجوں انہیں 2 آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے، نظرانے کا نظرانہ، خدمت کی خدمت، او ساکیاسی نالے کی ہوتے نالے ہو۔ یہ جی منتر اب بدلنے لگا ہے، اٹھ گیا قوال، واہ یہ دتھی ہیں جی، واہ اس طرح کی دولت 13 سال ہو گئے اس ملک میں، نہ دیکھی نہ سنی۔ اور رات کو میرے ساتھ بچے دیکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں ڈیڈ پاکستان میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، پاکستان میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اور یہ لوگ یا تو قوال بن جائیں یا پھر پیر بن جائیں یا شیخ بن جائیں تو زندگی سفل ہو جناب۔ میرے خیال میں یہ قادری صاحب کے گرینڈ سن ہیں، یہ سرخ 100 کے اور 1000 کے نوٹ یہ بتا رہے ہیں شہزادگان قوال کو، اور وہ ان کو آگے آگے فالو کر رہا ہے۔ زندگی کا مزہ ہے، سچی بات ہے، جھوٹ بولنا غلط بات ہے لیکن چس بڑھیا نظر آتے ہو، سجدے وہی کرتا ہوں، کیوں؟ واہ یار کوئی ادب کا طریقہ ہے، عزت و احترام کریں، ادب نہ چھوڑو۔ حضرت صاحب کھڑے ہیں۔ جس جہاں نظر آتے ہو، سجدے وہی کرتا ہوں، سجدے سے مجھے مطلب، سجدے سے مجھے مطلب، کعبہ ہو یا خانہ، سجدے سے مجھے مطلب۔ یہاں کتنے لوگوں کو میری طرح اس جملے کی سمجھ آئی ہوگی، اور اس کو وضاحت کرنے کے لیے اتنی اور زیادہ کتابیں لکھی جائیں گی۔
समझे हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी चलवा ये तमाशा क्या है। अब काबे के तवाफ में मैं शामिल न हो सका, बैठा था कोई सामने वक्त नमाज। अब काबे के तवाफ में मैं शामिल न हो सका, काबे के तवाफ में मैं शामिल न हो सका, बैठा था कोई सामने तुझे देखने के बाद या मोरे मुर्शद या मोरे मीरा, क्या है किसी से काम। तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, है देखना हराम तुझे देखने के बाद। अब को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुक को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुक को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुक को छुपा बैठे। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है शहर बार बार गुजरी है। यार को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अभी तो आए हो ठहरो जरा चले जाए, अभी तो आए हो, अभी तो आए हो ठहरो, अभी तो आए हो जरा ठहरो चले जाना। लगेगी देर जरा हाल दिल सुनाने में। अब रुक को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुक को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। आजा तने बेजाने, आजा तने बेजाने मेरे जान की तरह, आजा तने बेजाने मेरे जान की तरह, रह खाना ये दिल में मेरे अरमान की तरह। तेरी ही तरफ है मेरी आंखें लगी हुई, तेरी ही तरफ है मेरी आंखें लगी हुई। एक बार उतर आ कभी कुरान की तरह। अब को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब को छुपा बैठे। और पलकों के न चुप जाए, खार पलकों के न चुप जाए तने नाजुक में, खार पलकों के न चुप जाए तने नाजुक में। उनसे कहता हूँ जो आंखों में फिरा करते हैं। को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आप भी
جو اس بات پہ کھو بیٹھا وہ کون سی بات ہے؟ جب مرشد کہے، اپنا شیخ کہے میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، طاہر کہے ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، آیا میرا دیوانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے، آیا میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، آیا میرا دیوانہ، اللہ ہی آوارہ، لاسٹ کلام پیش کر رہا ہوں۔ اب ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو قبلہ حضور کی ہر سال سالگرہ کے موقع پر ہم لوگ قرآن اندازی کے ذریعے مرکز کے کچھ احباب کے لیے عمرے کے ٹکٹ، پورا سٹاف جو ہے ہمارا، ان کے لیے 2 ٹکٹ ہوتے ہیں عمرہ کے لیے. تو ابھی ہم وہ قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں. آپ سب اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. جی میم وہ جب کریں گے تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. جی پہلے ہم سینئر سٹاف کے لیے قرآن اندازی کریں گے. اس کے لیے جی قبلہ ایک منٹ جی تشریف رکھیں. اس موقع پر بہت شاندار تقریب منعقد کرنے اور بہت خوبصورت محفل سماع کا انعقاد کرنے پر اور نہایت ہی عالی شان انتظامات پر میں محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن کو اور ان کی پوری ٹیم کو، بالخصوص جواد حامد جو نظامت اجتماعات کا سربراہ ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جواد حامد کی پوری ٹیم جو انتظام و انصرام میں ساتھ رہی ہے، انہیں بھی مبارکبادی اور اپنی دعائیں ان کے لیے بھیجتا ہوں. اور یہ
کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی تقریب کے اس پوری محفل کے مہمان خصوصی اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز وہ تھے اور وہ ہیں سلطان الاولیاء والعارفین، جو زہد الانبیاء کے سچے وارث اور نمائندہ تھے، اور بر صغیر پاک و ہند اور پاکستان کی پورے خطہ کو نور ولایت سے روشن اور مستنیر کرنے والے حضور بابا شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیب سجادہ، میرے نہایت ہی عزیز، جنہیں میں اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا ہوں، حضرت خواجہ صاحبزادہ دیوان احمد مسعود صاحب، انہوں نے شرکت کی ہے مہمان خصوصی اور زینت کرسی صدارت کے طور پر۔ صدارت کے طور پر باقی تمام مہمانان گرامی کے ساتھ اور دیگر جو مشائخ، صاحبزادگان، نمائندگان، صاحبزادہ سید حسنین صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اور جملہ شرکاء، ان کو اس شرکت پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ان سب کے لیے میری بے حساب دعائیں ہیں، محبتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ منتظمین کو، آج کی تقریب کے جملہ شرکاء کو، خواتین و حضرات کو، میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو، ہزارہا کی تعداد میں جو لوگ شریک ہوئے اور ہزارہا کی تعداد میں دنیا بھر سے جو لوگ اس ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے، میں سب کو اپنی دعائیں، اپنی محبتیں بھیجتا ہوں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں، عزتیں، سعادتیں، نعمتیں اور برکتیں آپ سب کو عطا کریں، اور استقامت کے ساتھ دین مبین پر قائم رہیں، زندہ رہیں، اور ہر قسم کا فتنہ اور شر اور مصائب و علام سے آپ سب ہمیشہ محفوظ و معمون رہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگلی کارروائی جو اختتامی ہے وہ کی جائے، بسم اللہ۔ جی، سینئر سٹاف کے لیے قرآن اندازی کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے صدر مجلس محترم دیوان، کہ پورے اجتماع میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان کے حصار میں رکھے، ہر قسم کی بیماری اور وبا سے ایک ایک فرد کو جو شریک ہوا اللہ پاک محفوظ و معمون رکھے، آمین، اپنی حفاظت کا حصار ہر ایک پر قائم کرے، باری تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان کے حصار میں رکھے، آمین، بحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کسی کو بیماری اور وبا کی ہوا بھی نہ لگے، سارے تیری امان کے ساتھ محفوظ و معمون رہیں، حفاظت کے ساتھ آئیں بیٹھیں، حفاظت کے ساتھ جائیں، بعد ازاں بھی شفا، صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ بحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے۔ جی، خوش قسمت ہیں جی احمد نواز انجم، نائب ناظم اعلیٰ احمد نواز انجم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اب دوسرے وہ احمد نواز انجم صاحب کہاں ہیں؟ ہمیں بھی ان کی زیارت کرا دیں۔ وہ غالباً ان کی طبیعت ناساز تھی جو وہ چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں شفا دے، صحت سلامتی۔
शेख अहमद जी शेख अहमद जूनियर मुस्तफा स्टाफ के अल-अरबी लिए अल-कादिर निकाल रहे हैं। खुशकिस्मत अगली जिनको उम्र का कुरानदाजी टिकट निकलेगा। अहमद भाई ने निकाला जी, हमाद भाई पढ़ेंगे। मोहतरम मंजूर अहमद साहब, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। मंजूर अहमद साहब, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। माशाअल्लाह। इनको उम्रे का तोहफा मिल रहा है, उसके टिकट का है। माशाअल्लाह उम्र का टिकट हुजूर देखिए नाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, निहायत खूबसूरत तोहफा है माशाअल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। शाबाश बेटे, मुबारक अफजल हो। नौशाही साहब का तराना लगाएं। मुबारक हो। दोनों को मुबारक हो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये साहब मुबारक हो। केक काटा तो गया जी, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि सारी रात धमाल डालने वालों को इसका एक पीस भी नहीं दिया गया। ये उठा लिया गया केक, वो जा रहा है। और शहजादगान जो हैं वो सलाम पढ़ने से पहले ही महफिल से जा चुके थे। जिधर जिधर शहजादगान गए उनके पीछे पीछे केक भी चला गया, और लोग सारे सलाम पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को भी चले जाएंगे। वो केक आपकी पहचान, अफसोस की बात है कि ना तो इस बुजुर्ग साहब को केक मिला, और शहजादगान सलाम पढ़ने से पहले ही चले गए। अगर वो ठहरते तो दूसरी भी महफिल ठहर जाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सलाम पढ़ते। लेकिन शहजादगान को शायद जाना था, वो सलाम पढ़ने से पहले ही कर चले गए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत